مداری حرکات میں خاص طور پر چاند کی طرف پروازوں میں کشش ثقل کے منیورز کے دوران کچھ عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں جب غیر ضروری طور پر پیچیدہ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ میں اپنے سیمولیٹر پر ایک مثال دکھاتا ہوں۔ چاند اور خلائی جہاز کے سامنے کی لکیریں رفتار کی سمت اور مقدار کے ویکٹرز ہیں، یعنی جتنا بڑا ویکٹر ہوگا اتنی ہی زیادہ رفتار ہوگی۔ جیسے جیسے وہ چاند کے قریب آتا جائے گا اس کا رخ چاند کی طرف مڑ جائے گا اور ایک وقت آئے گا جب وہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا۔ ابھی خلائی جہاز نے چاند کے پیچھے سے گزرتے ہوئے کشش ثقل کی مدد سے رفتار حاصل کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاز کو بالکل درست سمت میں بھیجنا پڑتا ہے تاکہ وہ عین وقت پر مطلوبہ جگہ پر پہنچے، کیونکہ چند سیکنڈ کی تاخیر بھی پرواز کے راستے پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اس نے 2 کشش ثقل کے منور کیے ہیں۔ ایک درست اور معمول کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین کے گرد کئی چکر لگاتا ہے تاکہ زیادہ رفتار حاصل کرے اور ایندھن کی اچھی بچت کے ساتھ زمین سے دور جا سکے۔ اس کے بعد وہ چاند کے قریب آتا ہے اور اس کے بالکل قریب سے گزرتا ہے، اس لیے اسے ایک اضافی فروغ ملتا ہے۔ یہ ایک کلاسک کشش ثقل کی مدد کی تدبیر ہے اور یہ اس بڑے بیضوی حصے میں جاتا ہے، اور پھر وہ ہر چیز کا حساب اتنی اچھی طرح سے لگایا جاتا ہے کہ وہ اس بیضوی سے سیدھا چاند کے مدار میں جاتا ہے اور اس کی طرف اڑ جاتا ہے۔ ٹھنڈی چال، زبردست چال۔ کیا یہ معنی رکھتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی یہ چاند کے قریب آتا ہے یہ دوبارہ اپنے عام مدار میں داخل ہوتا ہے۔ یہی چیز صرف اس وقت حاصل کی جا سکتی تھی جب اس نے پہلی بار چاند پر اڑان بھری۔ یہ بالکل ایک ہی چیز ہے، صرف ایک اصلاح کی ضرورت تھی اور نقطہ نظر اتنا مضبوط نہیں تھا، اور اسی طرح یہ ابھی بہت آسان تھا۔ عام طور پر تمام مشینیں اسی طرح وہاں جاتی ہیں، لیکن جاپانی اور کچھ دوسرے بھی وہ ایک عجیب سی عادت اختیار کرتے ہیں کہ وہ ایک اضافی، بہت پیچیدہ، حساب کتاب میں بہت محنت طلب اور بہت خطرناک حرکت کرتے ہیں۔ بس اس حرکت کا مقصد کافی مشکوک ہے۔ وہاں ایندھن کی بچت بالکل نہیں ہوتی، بلکہ اگر یوں کہیں تو زیادہ ایندھن خرچ ہوتا ہے اور خطرات بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس راستے پر مشین کو لازمی طور پر مزید تصحیح کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ بالکل صحیح طور پر چاند تک پہنچ سکے، کیونکہ یوں سیدھا چاند پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اگر تم نے وہاں ذرا سا بھی، چاہے 10ویں نہیں بلکہ 100ویں حصے کے زاویے یا رفتار میں غلطی کی تو بس تم غلط سمت میں چلے جاؤ گے۔ جب خلائی مشین ویسے ہی چاند کے مدار میں معمول کی پیش گوئی کے قابل مداری رفتار کے ساتھ داخل ہو رہی ہے تو پھر چاند کے قریب یہ دور دراز کشش ثقل کا منور کیوں ضروری ہے؟ ایسے منوروں میں خلائی مشین کے